السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بس آج یہ کام کر لوں، بس اتنا پیسہ کما لوں اس سال میں، اگلے 2 سال میں، 10 سال میں، تو بس اس کے بعد فرصت کے لمحات کو میں ضرور انجوائے کروں گا۔ ہم میں سے ہر شخص یہی سوچتا ہے اور اسی میں ہر دن گزار رہا ہے۔ وہ فیملی سے دور ہے، وہ ایون یہاں یورپ کی اگر میں بات کروں تو لوگ عید الاضحیٰ کے دن یا عیدوں کے دن بھی، ابھی یہ عید الاضحیٰ گزری ہے، اس پر بھی صرف ایک دن چھٹی کر کے لوگ دوبارہ کام پر چلے گئے کہ بس یہ کام میں کر لوں، آج کر لوں، اس مہینے تو اگلے سال عید کے تینوں دن چھٹیاں کروں گا۔ تو دنیا کے جتنے بھی امور ہیں، مثلاً یہ دولت کمانا ہے، تو اس میں بھی ایک نشہ ہے، اور انسان اس میں جتنا مگن ہو جاتا ہے، جتنا اس میں لگ جاتا ہے، اس کا نشہ اتنا ہی انسان پر طاری ہو جاتا ہے، یعنی انسان ایڈکٹ ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ کہنا کہ میں بس اتنے پیسے کما لوں، میرا موٹو یہ ہے، میرا مشن یہ ہے کہ اتنے یعنی پیسے کما لوں تو اس کے بعد فرصت کے لمحات گزاروں گا، فیملی کو ٹائم دوں گا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ جتنے کماتے جائیں گے، آپ کے خرچے ایکسپنسز اتنے ہی نکلتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی لذت بھی، دولت کمانے کی جو لذت ہے، جو نشہ ہے، وہ مزید بڑھتا جائے گا، یعنی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو ہم جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بس اگلے 3-4 سال بس یہ کام کر لوں تو اس کے بعد فرصت کے لمحات گزاروں گا، تو یقین کیجئے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ 3-4 سال بھی گزر جائیں گے، پھر گزرتے ہی جائیں گے۔ آپ جتنے کما کر رکھتے جائیں گے، بینک بیلنس بڑھاتے جائیں گے، اتنے ہی معاملات آپ کے بڑھتے جائیں گے، وہ حلال ہو یا حرام ہو دولت کمانے کا ذریعہ، دونوں میں نشہ ہے۔ میں حلال کمانے سے ہرگز منع نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حلال خوب کمانا چاہیے، تاکہ انسان اپنی ضروریات کو بھی پورا کرے اور دوسرے کی ضروریات کو بھی بذریعہ زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر۔ انسان خود غریب ہوگا تو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ تو ہمیں خوب کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے حلال میں، مگر اس میں یہ ایکسکیوز نہیں آنا چاہیے فیملی کے ٹائم میں، یا آپ بڑے اپنے جو تہوار ہوتے ہیں، عیدیں ہو گئیں، اس میں بھی آپ چھٹی نہ کریں کہ بس میں یہ کام کر لوں تو اگلی عید پر میں فرصت کے ساتھ وقت گزاروں گا اپنی فیملی کے ساتھ، تو یہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ تو آپ اپنی لائف کو بیلنس کر کے چلیے، توازن کے ساتھ چلیے، آہستہ آہستہ جس طرح زندگی آگے گزر رہی ہے، آپ بھی آہستہ آہستہ اپنا اس کے ساتھ یعنی کنٹینیوٹی لے کر آئیں، اس میں ایک یعنی آپ ترتیب کے ساتھ چلتے جائیں جس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بس جلدی جلدی کمانے کی فکر میں ہیں، پھر وہ 2 نمبر راستے بھی دیکھتے ہیں کہ جن سے زیادہ مال کما سکیں ایک دم۔ یہ انڈر ڈیولپ کنٹری میں، جو ابھی انڈر پروگریس ہیں، اس میں زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، فلانے نے اتنے بنگلے بنا لیے، اتنے گاڑیاں بنا لی، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے محنت کتنی ہے، تگ و دو کتنی ہے، اس کی کتنی جنریشنز گزر گئی، لوگوں کے جو آج بزنسز سیٹ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی راتوں رات اس ہوٹل والے کی طرح ہو جاؤں، اس ٹھیلے والے کی طرح ہو جاؤں جو کل ٹھیلا لگاتا تھا، آج اتنی دکانوں کا مالک ہے۔ اس کے پیچھے اس کی نسلوں کی سٹرگل بھی تو دیکھیے۔ سو آپ کنٹینیوٹی کیجیے اپنی سٹرگل میں، یہ نہ کریں کہ میں بس 10 سال میں اتنا کر لوں گا، 15 سال میں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ دولت ایک نشہ ہے، آپ اس کو جتنا کماتے جائیں گے ویلتھ کو، اتنا ہی اس کا نشہ بڑھتا جائے گا، اور اس کا نشہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ آج اس پر ذرا غور کیجیے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ ضرور وقت نکالیں، اپنا ٹائم کو ایڈجسٹ کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا زندگی کو اس کے ساتھ لائف کو لے کر چلیں۔ لوگ ایکسرسائز کے لیے اس طرح ٹائم نہیں نکالتے، اپنی یعنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بس ایک ہی مشن بنا کے رکھتے ہیں، اور پھر وہ جب اس سے بور ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، تو اس مشن کو بھی، مقصد کو بھی پورا نہیں کر پاتے۔ لہٰذا جس طرح ہر روز سورج چڑھتا ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اسی طرح آپ بھی اپنی روٹین میں کنٹینیوٹی لے کر آئیں، اور بیلنس کے ساتھ اس لائف کو لے کر آگے چلیں۔